السلام علیکم دوستو، آج ہم الیکشنز کی بات کریں گے، بائی الیکشنز کی اور الیکشنز کی۔ ایک الیکشن شروع ہوا ہے 7 مراحل پہ مشتمل پڑوسی ملک بھارت میں، جو کہ 1 جون تک سلسلہ چلے گا۔ 19 اپریل کو شروع ہوا اور اس میں کوئی 1,10,00,000 کے قریب پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، کوئی 950 ملین یعنی تقریباً 1 ارب کے قریب ووٹرز اس میں ہوں گے، اور یہ کوئی 44 دن پہ مشتمل عمل ہے۔ پہلا مرحلہ 19 اپریل کو ہوا، جس میں 102 حلقوں کے لیے کوئی 17 ریاستوں اور 4 خصوصی زونز ہیں، وہاں کے لوگوں نے اپنے ووٹس کا حق استعمال کیا۔ اس دوران کوئی شکایت نہیں آئی، یعنی کوئی بدعنوانی، دھاندلی، ٹھپے، ریٹرننگ آفیسر کا اغوا یا کوئی کسی زبردستی بیلٹ باکس بھرنے کی کوئی کہانی ہمارے سامنے نہیں آئی، جو 19 اپریل کو بھارتی الیکشن کا پہلا مرحلہ ہوا۔ اور یہی بھارتی الیکشن یا بھارت کی جو جمہوریت ہے، اس کا ایک خاصہ کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہاں کا الیکشن کمیشن زندہ ہے، جاندار ہے، اور جہاں پہ اس کو شکایت ملی 20-21 اپریل کو دوبارہ وہاں پہ انتخابات بھی اس نے کروا دیے جہاں جہاں پہ گڑبڑ ہوئی تھی۔ اس کے برعکس ہم دیکھ لیں، پاکستان میں ایک الیکشن 8 فروری کو ہوا، دوسرا الیکشن یعنی 5 قومی اسمبلی کی اور 16 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ مشتمل ضمنی انتخاب جو 21 اپریل کو ہوا۔ اور جناب 21 اپریل کو ہونے والے انتخابات میں تو ان لوگوں نے کمال ہی کر دیا۔ آپ نے بھی بے شمار کہانیاں سنی ہوں گی، اور اپنے ویڈیو ٹویٹر کے ذریعے کافی کچھ ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملا ہے۔ کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کے لیے اکٹھی کی ہیں کہ کون کہاں پہ کس طرح دھاندلی کی گئی، حکام کے ساتھ مل کے کس طرح بیلٹ باکس بھرے گئے۔ پہلے کچھ یہ ویڈیوز آپ دیکھ لیں۔ مسئلہ بنا ہوا ہے، جی آپ پریزائڈنگ افسر میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بندے آئے ہیں کوئی، اور ہمیں پتہ ہے زاہد بھٹی آیا ہے بندوں کو لے کے، اس نے اندر جا کے کتنے کتابیں پائی ہیں؟ 800 ہم سے جو پڑھی 800 نہیں 3000 ووٹ جو وہ ڈال کے ہماری انفارمیشن کی۔ اچھا ٹھیک ہے، 800 3,000 ووٹ کتنی کاپیاں تھی؟ 8-9 1968 ووٹ ہے اور ٹوٹل کتنا ڈالے انہوں نے؟ اس وقت آپ کے پاس کتنی کاپیاں موجود ہیں؟ کتنی کاپیاں؟ چلو جی، کتنی کاپیاں پا کے گئے؟ اس وقت آپ کے پاس پڑھی کتنی ہیں وہ دیکھنا، اس کے بعد باقی وہی ڈال گیا سر۔ نہیں اندازہ 7-8 کاپیاں پائی ہیں جی سر، ایسے یہ 8-9 کہہ رہے ہیں نا، 9 کاپیاں وہ ڈال کے چلا گیا جی۔ یہ 2 بکسے پڑے ہوئے ہیں، اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ بکسے بیچ میں ایڈ کرنے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنے چاہیے؟ یہ اس کا فیصلہ کرے نا، اور 15 پہ آپ فون کریں نا تو پولیس کو بلاتے ہیں۔ نہیں، اور آر او کو بلائیں جی، فون کر کے ریٹرننگ آفیسر کو بلائیں نا۔ ہم نے 3-4 کال کیے، اس پہ ہمارے سائن ہے۔ چلو ایتھے کوئی نہ واقف ہے نا زاہد پٹی دا، ان کو اینی تیرے جان ہے نا تے آئے تھے نا تے آ کے دس کے نہیں اسی جاری ووٹ نہیں پائے، آ کے دس نا سانو جاری ووٹ نہیں پائے تو ٹھیک ہے پھر۔ جی سارے جڑے ٹریکٹر تے موہراں لاندے نے پہ بہ کے بھائی ہری بالکل ساری ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں۔ دیکھو جی پہلے ہی جڑے نے نا پہلے ہی جڑے ٹریکٹر تے موہراں لگی ہوئی نے، شرم حیا کوئی دیکھو میں ووٹ ڈالنے آیا پیچھے موہراں لگی ہوئی نے، پیچھے موہراں لگی ہوئی نے ساریاں۔ پھڑ لے کی پا ہاں جی بلا سارے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ ان کی شکل دیکھ لیں، بولیں گے بھی کیسے بولیں گے؟ ہاں پوچھیں، ہاں بولیں آپ۔
نہیں یہاں پر پولیس یا انتظامیہ کوئی بھی آپ کی مدد کو نہیں آ رہا جو صورتحال ہے؟ میڈم یہاں پہ سر یہاں پہ جو ہے موجود نہیں ہے، باقی کچھ بھی نہیں، آپ کو بھی پتہ دیتا نہیں کیا میں اس لیے صرف پوچھ رہا ہوں، آپ سے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو پوری صورتحال ہے، نہ یہاں پہ پولیس نظر آ رہی ہے، نہ آپ کو ہمیں الیکشن کمیشن کا عملہ نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ آپ سے زبردستی کروایا جا رہا ہے؟ سر الیکشن کمیشن کا عملہ میرے ساتھ جو تعینات ہے وہ تو سیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، پولیس نے ان کی ڈیوٹی لگی ہے، کچھ اندر ہے، کچھ تو یہ جو 6 ووٹ آپ نے کاٹے ہیں اور باکسز بھر دی ہیں وہ تو پھر آپ نے خود بھرے ہیں، کتنے پیسے لیے ہیں اس کو بھرنے نہیں کے؟ سر کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو پھر بھر کیسے لیے؟ وہ نے مجھے بتایا نا کیسے بھرنا، ان کو بھی بتا دیا، اللہ کو جان دے یار، تو اللہ دور ہے، مجبور ہے، وہ پیچھے سے اپنے پاس سے سر لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ الیکشن میں داندلی کی بنیاد رکھ چکے ہیں، ہمیں وہ دکھائیں. فارم 45 جو ہے نا وہ ہارون فون کرو، ہارون فون کرو. مجھے آپ فارم 45 کیوں آپ نے سائن کروائے؟ اچھا بات سن رہے ہیں نا، آپ نے سائن کی، آپ نے بھی کی، اب مجھے فارم 45 کی جائے. نہیں آپ نے فارم 45 آپ نے بھی سائن کیا ہے، کنہوں نے کروائے؟ انہوں نے یہاں پہ میں امیدوار ہوں. میڈم آپ سے سائن کروایا 45 فارم، تو انہوں نے اس کی وجہ نہیں بتائی کہ ابھی سے کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بعد میں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، کر دیں ہم آپ کے سامنے رزلٹ لگائیں گے. آپ نے نہیں کیا سائن، تو آپ کو کیا وجہ بتائی ہے سائن؟ ٹائم ویسٹ نہ ہو، کام جلدی کیا. تو دوستو آپ نے یہ ویڈیوز دیکھے، اس سے ایک نتیجہ بڑی آسانی سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں نہ ووٹ کی اہمیت ہے، نہ فارم 45 کی اہمیت ہے، نہ میری اور آپ کی رائے کوئی حیثیت رکھتی ہے، نہ کوئی قانون اور نہ قاعدہ ہے، کوئی اخلاقی اقدار باقی نہیں بچیں. اور شاید اسی وجہ سے ڈاکٹر سرور باری ہیں، بڑے مشہور سوشل سائنٹسٹ ہیں، پہلے انتخابی عمل سے متعلق بھی رہے ہیں، بڑی قریب سے انہوں نے ان معاملات کو دیکھا ہے. تو انہوں نے ایکس یعنی جو ٹویٹر جس کو ہم کہتے ہیں، ایک بڑی اچھی انہوں نے پوسٹ بھیجی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مقتدر ادارے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان گولڈ میڈل کے مستحق ہیں. دھاندلی کے نت نئے طریقے دریافت کرنے اور اختیار کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور کمال تو یہ کہ پولنگ ایجنٹوں سے زبردستی فارم 45 پر دستخط کروا دیے گئے پولنگ سے پہلے. یعنی یہ وہ فارم ہوتا ہے جس میں تمام ڈالے گئے ووٹوں کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ کس کو کتنے ووٹ ملے، اور اس پہ پھر تمام سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ اس پہ باقاعدہ کاؤنٹر سائن یعنی دستخط کرتے ہیں، اور اس کی کاپیاں پھر تمام امیدواروں کے ایجنٹوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح کچھ لوگ مان گئے کہ ہاں جی ہم نے کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں. ان ویڈیوز میں بڑے واضح طور پہ یہ کہا گیا. پھر لاہور میں PP 139 کا پولنگ اسٹیشن نمبر 127، وہاں کا پریزائڈنگ افسر اقبال صاحب تھے کوئی، انہوں نے بھی پہلے ہی دستخط کروا لیے فارم 45 پہ. اب سنی اتحاد کونسل کے وہاں پہ جو امیدوار تھے حافظ ذیشان رشید، انہوں نے بڑا ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہ احتجاج کیا، اور ویڈیو میں سارا کچھ انہوں نے ڈاکیومنٹ کیا ہے. اور اس ویڈیو میں پھر پریزائڈنگ افسر اقبال نے اعتراف کیا کہ جی ہم نے دستخط فارم 45 پہ پہلے ہی کروا لی تھی، خالی فارموں پہ، کیونکہ شام کو کم وقت ہوتا ہے، لہٰذا پہلے دستخط کروا لینا بہتر ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی دیدہ دلیری ہے اس نظام کو چلانے والوں کی کہ چونکہ فارم 45 کی وجہ سے پہلے 8 فروری کے انتخابات میں بڑے مسائل پیدا ہوئے، تو اب چلاکی دیکھیے اس نظام کو چلانے والوں کی کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے اس میں فارم 45 کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوئے، ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے. بڑا سہارا ملا ان لوگوں کو جو ہار گئے تھے، جن کے پاس اصل فارم 45 موجود تھے، اور اس وجہ سے
انہوں نے اس کی پیش بندی کی. پیش بندی یہی تھی کہ آپ پولنگ ہونے سے پہلے ہی خالی فارم پہ دستخط کروا لیں. تو یہ دید و دلیری کی ایک اور بڑی مثال تھی، اور اسی لیے اس حکومت کو کہا جاتا ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. یعنی فارم 47 وہ فارم ہے جو کہ تمام 45 فارم جتنے بھی ہوتے ہیں تمام پولنگ اسٹیشن کو اکٹھا کر کے ان کا فائنل اعداد و شمار وہ فارم 47 میں جاتے ہیں. اور یہ فارم ایون نواز شریف صاحب کا جو فارم تھے وہ بھی بڑے متنازع بن گئے تھے، جس کی وجہ سے اعتراض احسن صاحب نے بار بار کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو تو خود ہی اپنی سیٹ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بھی فارم 47 ہی کی بنیاد پہ جیتے ہوئے ہیں. اب اس تمام نظام کے اندر بڑی فرسٹریشن پھیلی ہوئی ہے. لوگ بڑے ناراض ہیں، کچھ لوگ واقعتاً ناراض ہیں، کچھ دکھاوے کے لیے ناراض ہیں. اور تازہ ترین اس کی مثال نواز شریف صاحب کا یہ بیان ہے، آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اب مطالبہ کیا ہے کہ قوم کو بتائیں کہ انتخابات میں ڈاکہ کس نے ڈالا ہے. تو وہ شاید بھول گئے کہ اسی ڈاکے میں ان کی اپنی صاحبزادی بھی شامل ہیں، چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، اور ان کے اور کچھ قریبی دوست بھی شامل ہیں جو کہ ابھی کھل کے سامنے نہیں آئے. 2-3 صاحبان کھل کے سامنے آئے، جاوید عباسی، جاوید لطیف، سعد رفیق. سعد رفیق صاحب نے ایک بڑی دھواں دار تقریر کی ہے کسی محفل میں. اس کے تھوڑے سے کلپس آپ کو ہم ضرور دکھائیں گے. اس کا آڈیو اتنا اچھا نہیں ہوگا، لیکن امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس تقریر میں وہ پھٹ پڑے نہ صرف شہباز شریف کے خلاف بلکہ پورے نظام کے خلاف. بڑی ایک بات انہوں نے دلچسپ کہی کہ میں 60 سال کی عمر کراس کر چکا ہوں، تو کیا میں اب بھی نہیں بولوں گا؟ کیا قبر میں جا کے بولوں گا؟ تو آئیے پہلے سنتے ہیں کہ یہ سعد رفیق صاحب نے کیا کہا ہے اس تقریر میں. اور افسوس ہے اور تف ہے شہباز شریف ہمارے اوپر، تف ہے تم پہ کہ جو بات میاں نواز شریف کو سمجھ آ گئی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ چلو تم نے ایک بار واردات کر لی، ایک بار تو سبوں نے واردات کی، تم پھر واردات کرنا چاہتے ہو؟ کتنے اممیچیور آدمی ہو تم، کتنے سطحی شخص ہو تم، کتنا افسوس ہے. کیا میں آپ کو سمجھتا تھا اور کیا آپ نکلے ہیں؟ کتنا تعلق تھا آپ کے ساتھ؟ کیا کیا آپ نے؟ جھوٹی جھوٹ، جھوٹی جھوٹ، جھوٹی جھوٹ، گند ہی گند، اتنا گند. تو میں آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جان چھڑانی ہے اس عذاب سے، جو عذاب بار بار آ جاتا ہے پاکستان پہ، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں، تو بس سیاسی جماعتیں مہربانی کر کے رحم کریں، اپنے اندر الیکشن کروائیں، الیکشنوں کے ذریعے قیادت کے فیصلے کریں. غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ٹکٹوں کے، کوئی نظام ہی نہیں ہے سیاست میں، نیچے سے ریکمنڈیشن ہی نہیں آتی ہے. وہ ویسے ہی ایم پی ایم این اے آ جاتے ہیں، وہ آ کے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، مشکل ٹائم پہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. کتنی بار یہ تجربہ کرنا ہے؟ اب بس ہو گئی ہے یار. جوان جو جہان تھے، ٹین ایجر تھے جب آئے تھے، میں 60 سال کراس کر گیا ہوں، ابھی بھی نہیں بولنا تو کب بولنا ہے؟ قبر میں جا کے بولیں گے، بولنا پڑے گا. اگلی زندگی کی اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے، بات ہم کیوں نہ کریں؟ ہم آزاد لوگ ہیں. ٹھیک ہے پاکستان کاغذوں میں آزاد ہوا، پوری طرح آزاد نہیں ہو سکا، لوگوں کو آزادی مل نہیں سکی، لوگ مختلف قسم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے ہیں، وہ زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، پھر دوبارہ پہنا دی جاتی ہیں. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے جان کیسے چھڑانی ہے سارے مشکل سے. میری سب سے بڑی شکایت جو ہے سیاسی کارکن کے طور پہ وہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے. اور میری شکایت دن بدن بطور ایک سیاسی کارکن کے وہ پہلے سے زیادہ سنجیدگی اختیار کرتی جا رہی ہے، اور میں تکلیف محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ، اور اس تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہوں کبھی پبلک میں اور کبھی اپنی جماعت کے اندر بھی، کہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں اپنی جماعتوں کو منظم نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ انہیں منظم نہیں کرنے دیا جاتا کافی حد تک سچ ہے، لیکن جب زمانہ عمل ہوتا ہے تب کام کیوں نہیں کرتے آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے کیوں اپنے پولیٹیکل ورکرز کو آرگنائز نہیں کرتے؟ کیوں اسٹریٹ پاور آپ گین کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور جب پھر لڑائی ہوتی ہے تو چند سو لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے کے لیے اور جیلیں کاٹنے کے لیے چند درجن رہ جاتے ہیں، باقی ووٹ ملتے ہیں ہمیں کروڑوں کی شکل میں، اور جب جدوجہد کا وقت آتا ہے تو چند سو لوگ. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ہم ہر الزام اسٹیبلشمنٹ پر نہیں لگا سکتے. جنہوں نے مارشل لا لگائے ان پر تو وہ الزام نہیں ہے، وہ تو جرائم ہے.
उन जराइम को तो समंदर के पानी से भी नहीं धोया जा सकता, और वो हर शख्स अपने किए की सजा पाएगा। कुछ पा चुके हैं, कुछ पाएंगे आइंदा। वो तो बचत नहीं होगी ना इस दुनिया में ना अगले जहान में। एक कलमे के नाम पे बनने वाले इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसने किया है, जिसका नाम मालूम है, या जो पीछे रह के खिलवाड़ करता रहे, सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे, बच नहीं सकते। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ है कि इनके साथ मसला क्या है, कितनी इन्होंने ठोकरें खानी है, कितने तजर्बात और करने हैं इन्होंने। एक अवेलेबल होता है, वो बात समझता है तो दूसरा कंधा पेश कर देता है, दूसरा बात समझता है तो एक और पैदा हो जाता है, वो अपना कंधा पेश कर देता है। फिर हम एक दूसरे को खूब गालियां देते हैं, घूंसे मारते हैं, एक दूसरे को अड़ंगे देते हैं। किसी एक सियासी जमात ने अपने अंदर जमहूरी अमल जो है उसको जिंदा और तबिंदा नहीं रखा जैसा रहना चाहिए। इख्तलाफ होता है, हम बड़ी बड़ी सख्त बात करते हैं अपनी जमातों में, सुना भी जाता है, लेकिन जो मायार चाहिए वो मायार नहीं है। फिर नजरिया जरूरत वाले जजेस हैं, वो 4 जाते हैं, 2 और आ जाते हैं, उनसे ही भी जान नहीं छूटती है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जो मुल्क को अरबों डॉलर का टीका लग जाता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। वो पवित्र है, उन्हें पूछा ही नहीं जा सकता, तौहीन लग जाएगी आपके ऊपर। साद रफ़ीक की बातें जनाब आपने सुन ली, बहुत ही भरे हुए मालूम होते हैं, गुस्से में हैं, निज़ाम के ख़िलाफ़ भी हैं, अपनी पार्टी के वज़ीर आज़म के भी ख़िलाफ़ हैं। बल्कि उन्होंने तो काफ़ी बड़े इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया कि आपने पहले भी वारदात डाली, यानी जो PDM हुकूमत जब बनी उसमें ये वज़ीर आज़म बने, और बेसिकली उन्होंने कहा कि आपने ये वारदात डाली है और अब आप दूसरी वारदात दूसरी मरतबा वारदात डालने जा रहे हैं। हालांकि वो वारदात तो डाल चुके हैं, वज़ीर आज़म तो बन चुके हैं, तारीख़ में उनका नाम हमेशा अब लिखा जाएगा कि 2 मरतबा ये वज़ीर आज़म बने थे। अब मालूम नहीं साद रफ़ीक की इस धमाका खेज़ तकरीर के पीछे मोटिव क्या है, क्योंकि बुनियादी तौर पे इनका ताल्लुक़ ऐसे मालूम होता है कि नवाज़ शरीफ कैंप के साथ है। अगर ऐसा ही है तो फिर यही लोग, चाहे वो साद रफ़ीक हैं, चाहे जावेद लतीफ़ हैं, चाहे जावेद अब्बासी हैं, फिर मरियम नवाज़ को उन्होंने बतौर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब क्यों कबूल किया हुआ या क्यों बर्दाश्त किया हुआ है? क्योंकि जिस निज़ाम की ख़राबी की बात कर रहे हैं, जिस डाके की बात नवाज़ शरीफ और साद रफ़ीक कर रहे हैं, मरियम नवाज़ भी तो उसी कार्रवाई के नतीजे में चीफ़ मिनिस्टर बनी हैं। और आखिर नवाज़ शरीफ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों उन्होंने मुतालबा किया है कि कौम को बताया जाए कि डाका किसने डाला, क्यों डाला? अब बातें ये सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन आया इस पे ये अमल दरामद भी करेंगे? विल दे वॉक द टॉक? और उसका मतलब ये है कि क्या अगर वो समझते हैं कि निज़ाम गलत बुनियाद पे कायम है, तो क्या उस निज़ाम से वो अपने जितने करीबी लोग हैं उनको पीछे हटा लेंगे? उसमें सर फहरिस्त मरियम नवाज़ हैं। क्या नवाज़ शरीफ, साद रफ़ीक मरियम नवाज़ की बतौर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? आने वाले वक्तों में पता चलेगा।